الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز مصلیان کرام، محترم حضرات، عزیز اقارب اور دوستو، گزشتہ ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرانے میں جو حضرت نفیسہ تھیں، جو پیش رہتی تھی نکاح کرانے میں، یا تو نکاح کرانے میں پیش رہتی تھی یا پھر صرف حضور کے لیے ہی وہ پیغام لے کر گئی تھی، ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رائے جاننے کے لیے حضرت نفیسہ کو حضرت خدیجہ نے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گفت و شنید کے بعد، یعنی کہ کچھ گفتگو فرمائی، اس کے بعد قبول کر لیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر پر گئے، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل اور عمرو بن اسد ابن عبد العزہ یا ابن عزہ، یہ دونوں گواہ تھے. حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، نکاح کا خطبہ، اور ورقہ بن نوفل نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی بھی تعریف فرمائی. تو گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ہوشیار ترین عورتوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ بہت سے مردوں کو بھی وہ عقل نصیب نہیں ہوئی. ان اللہ تبارک و تعالی یخلق رجالا کاملین، بہت سارے مرد جو ہیں وہ کامل پیدا فرمائے، مکمل پیدا فرمائے، جیسا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی عقل میں بھی کامل ہوتے ہیں، اپنے فیصلوں میں بھی کامل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ظاہر و باطن نقص وغیرہ سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. لیکن عورتوں میں کامل صفات والی عورتیں بہت کم پیدا کی ہیں. ان میں ایک حضرت خدیجہ، جن کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام سر فہرست آتا ہے. یعنی کہ یہ وہ عورت تھی کہ جنہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے اور اپنے جو ہے خاندان کے بڑے معزز لوگوں کے رشتوں کو ٹھکرایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا. اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے وہ چیز دیکھ لی، پرکھ لی، جو اور عورتوں نے اور لوگوں نے نہیں پرکھی، نہیں دیکھی. اسی طریقے سے بنت مریم اور بنت عمران، اسی طریقے سے اخت ہارون، اخت موسیٰ، اسی طریقے سے امرأۃ فرعون، یہ تمام عورتیں وہ ہیں جن کا ذکر کلام پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل عقل و شعور عطا فرمایا تھا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ، جنہوں نے اپنے ابا سے جا کر کہا تھا کہ ایک باہر شخص کھڑا ہے جنہوں نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا جبکہ کنویں پر بہت بھیڑ تھی، تو فوراً حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پرکھ لیا، اور گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تمام صفات جان کر اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. تو بہت کم خوش نصیب عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت آگے کی چیزوں کو پرکھ لیتی ہیں، ورنہ تو عام طور پر آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں
یا تو وہ جاہ و جلال دیکھتی ہیں، حسن و جمال دیکھتی ہیں، لڑکا ویل سیٹلڈ ہے کہ نہیں اس بات کو دیکھتی ہیں، پیسہ دیکھتی ہیں، اسمارٹ دکھتا ہے کہ نہیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، خاندان کو دیکھتی ہیں، یا پھر کوئی زبردست آرٹ ہو اس کے پاس، زبردست کسی خوبی کا مالک ہو اس چیز کو دیکھتی ہیں۔ تو امپریس ہونے کے لیے ان کو کوئی ریزن چاہیے۔ لیکن یہ وہ نیک صفات عورتیں ہیں جن کا بیان ابھی آپ کے سامنے کیا گیا کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا پر، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی عورتوں میں سے ہوتا ہے۔ اور ان کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح ان سے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے شباب پر تھے، عروج پر تھے، پیک پر تھے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور ان کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ بعد میں کسی سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی پر غیرت نہیں آئی، مگر مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے، صبح و شام کوئی بھی بات ہو ان کا نام لیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی جو دیگر سوکنے ہیں ازواج مطہرات ان کے سامنے ذکر کیا کہ مجھے جتنی زیادہ غیرت خدیجۃ الکبریٰ پر آتی ہے اتنی زیادہ غیرت کسی عورت پر نہیں آتی۔ اب حضرت حفصہ ہیں، میمونہ ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جو ہے اس وقت مکے میں بھی موجود نہیں تھی جب ان کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اس کے بعد پیدا ہوئی، اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ رہیں اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں حضور مدینہ آ گئے، مدینہ میں آ کر آپ کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو آپ نے تو حضرت خدیجہ کا زمانہ نہ اچھے سے دیکھا ہے، نہ پایا ہے، اور نہ ان کو اچھے سے جانتی ہیں، تو آپ کو حضرت خدیجہ پر غیرت کیسے آتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے ہاکذا تقول ہاکذا تقول، خدیجہ ایسے کہتی تھی، خدیجہ ایسے کہتی تھی، ھذا تفعل وھاکذا تفعل، یہ کہتی تھی، یہ کرتی تھی، ایسے جو ہے وہ فرمان جاری کرتی تھی، اور ایسے جو ہے وہ چیزوں کو منظم کر کے رکھتی تھی، ایسے کرتی تھی، ویسے کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی بات حضرت عائشہ نے کہہ دی کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات ابھی آپ کے نکاح میں تقریباً 9 ہیں، لیکن آپ جو ہیں حضرت خدیجہ کو اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں، جبکہ وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، بیوہ عورت تھی، آپ سے پہلے اس کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور دونوں نکاح جو ہوئے تھے ان دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ اس معنی کر بھی عورت کو گویا کہ ایک درجے میں کمتر سمجھا جاتا تھا کہ بھئی جس سے یہ نکاح کرتے اس کا تو انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے تیسرا نکاح کیا جبکہ وہ 40 سال کی ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے باوجود بھی آپ اتنی زیادہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی فضیلت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کچھ لے کر آتا یا آپ کے گھر میں کچھ بنتا تو فوراً کہتے کہ خدیجہ کے ملنے والیاں جو ہیں ان کو پہنچاؤ، خدیجہ کے پاس جن عورتوں کا آنا جانا رہتا تھا ان کے گھر میں پہنچاؤ، اسی طریقے سے خدیجہ جن کو اپنا سمجھتی تھی ان کے گھر میں پہنچاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں ازواج مطہرات نوٹ کرتی تھی، نقل کرتی تھی، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اول آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالتوں کا بیان جو حدیث میں ہے وہ تمام حالتیں حضور پر طاری ہوئیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ عورت ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیں، گویا کہ آپ کے سامنے، حضرت خدیجہ کے سامنے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کے سامنے حضور نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور آپ ہی وہ عورت ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، ان اللہ لا یضیعک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، لا تخف، آپ مت ڈریے، آپ غریبوں کو
کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، رات دن آپ جو ہے لوگوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں غلط فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو بہرحال اور ان کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ ایک بیٹے ابراہیم کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن مبارک سے ہیں، ساری کی ساری اولاد، 4 بیٹیاں اور حضرت ابراہیم کے علاوہ 2 بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل 3 بیٹے تھے، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے بتلایا گیا کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے طاہر بلاتے تھے، اسی طریقے سے والدہ طیب بلاتی تھی، تو یہ طاہر اور طیب یہ بھی کچھ لوگوں نے حضور کے الگ الگ بیٹوں کو سمجھ لیا کہ شاید حضور کے 4-5 بیٹے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اور میں نے بتلایا تھا کہ جو پہلا بیٹا ہوتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسی کے نام پر انسان اپنی کنیت رکھتا ہے، اور اسی کے نام پر اپنی کنیت رکھنے کا رواج ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی حنیفہ، تو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ نے اپنا نام رکھ لیا ابو حنیفہ، یعنی حنیفہ کے باپ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی تھی ابو القاسم، یعنی کہ قاسم کے باپ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ یہ تو بہت ہی کم عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اسی طریقے سے حضرت قاسم یہ 12-13 سال کے ہو گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل بھی ہو گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کوئی بچہ ہے جب 8-10 سال کی عمر کو پاس کرتا ہے تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلے گا، میرے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، جبکہ صحیح قول کے مطابق ان کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی۔ اسی طریقے سے ماریہ قبطیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقوقس نے، شاہ مصر نے گفٹ میں دی تھی، ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی احادیث میں آتے ہیں کہ اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نبی بناتے، شاید۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنا تھا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لہ مرضعۃ فی الجنہ، کہ میرے بیٹے ابراہیم کی جو ہے جنت میں بھی ایک دودھ پلانے والی عورت متعین ہے۔ چونکہ دودھ پینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ بھی نکلے تھے، انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہو گئے ہیں۔ اب پہلے سے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اب تیسرے بیٹے انسان بڑی امید رکھتا ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی حضرت خدیجہ کے وطن مبارک سے تھی، حضرت رقیہ، زینب، اسی طریقے سے ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت زینب کا نکاح جو سب سے بڑی تھی ابو العاص بن ربیع سے ہوا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو علی حالہ باقی رکھا، ان دونوں میں تفریق نہیں کرائی، اور رقیہ اور ام کلثوم یہ کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں چلی گئیں، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو حضرت خدیجہ کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلی بات تمام ازواج مطہرات کے بارے میں جب ہوگی تو وہاں پر ان کا مکمل جو ہے وہ بیان ہوگا، اور ان کے جو ہے حسب و نسب کے بارے میں، ان کی جو ہے ذاتی زندگی کے بارے میں، پہلے شوہر کون تھے، کون کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ باقی یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں سب سے پہلی شادی کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے،
میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ یہ لوگوں کو نظر نہیں آیا جب 50 سال کی عمر میں حضرت سودا سے نکاح کیا، پھر اسی طریقے سے حضرت زینب سے کیا، پھر اسی طریقے سے جو دوسرے نکاح کسی مصلحت سے فرمائے، تو لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہونے لگا کہ جیسا کہ یہ سلمان رشدی ہے کمبخت ملعون، اسی طریقے سے تسلیمہ نسرین ہے، اسی طریقے سے اور بھی نہ جانے کتنے اناپ شناپ بکنے والے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں بہت سارے بھونکنے والے ہیں جو خبیث الفطرت ہیں، قبیح النسل ہیں، وہ ہر دن کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، عداوت ہے کہ ایک شخص نے اتنی سی عمر میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیسے کر دیا کہ تمام ممالک میں چاہے کسی بھی کونے میں ہو ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرقوں میں بٹ گئے، لیکن ہر ایک شخص اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اور جیسے ایک ملعون نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال اس کمبخت نے بھی اسی کو نشانہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، تو گویا کہ نعوذ باللہ آپ کو تو صرف یہی کام تھا۔ تو لیکن ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ 25 سال کا جو ایک جوانی کا اور قیمتی عرصہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیا۔ نعوذ باللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کا شوق ہوتا تو پھر وہ آفر جو عرب نے آپ کو مل کر دیا تھا کہ اگر آپ کی خواہش ہے حسیناؤں کی، آپ کی خواہش ہے شادیوں کی، تو ہم تمام لوگ مل کر ایک سے ایک حسین و جمیل عورتیں آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، اس آفر کو آپ نے کیوں ٹھکرایا؟ آپ جائز طریقے سے نکاح فرما لیتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ وہ منشا تھا نہ وہ مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام، یہاں تک کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے سونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک ہے وہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے مانع نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اسی لیے جب واقعہ عفق پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جب تہمت لگی، یہ سن 5 ہجری کی بات ہے، جب ایک غزوے سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا یا رات ہونے والی تھی، یہ کہہ لیجیے آپ، تو اس وقت میں قافلہ رکا، سب نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کی، جس کو جو ضرورت تھی کھانے کی پینے کی، کسی کو نماز پڑھنی تھی نماز ادا کی، کسی کو جو ہے اور حاجتیں تھی اور حاجت پوری کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوے سے نکل کر، وہ جو اونٹ کے اوپر ایک ڈولی نما کجاوا بنایا جاتا ہے، اس کو محمل کہتے ہیں عربی میں، اس کو ہم اپنی زبان میں کجاوا بھی بولتے ہیں، ممکن ہے کہ یہاں اس ایریے میں کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنے کجاوے سے نکل کر تھوڑا دور چلی گئی قضائے حاجت کے لیے۔ اتنی دیر میں قافلے کی روانگی کا حکم آ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے میں سب سے آگے، آپ بھی روانہ ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے کجاوے کو سوار کرنے والے اتارنے والے، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید اس میں اندر بیٹھی ہیں، اور بدن تو دبلا پتلا تھا، چھوٹی عمر کی تھی، کجاوا اونٹ پر باندھ دیا اور اونٹ کو چلتا کر دیا، نکیل پکڑ کر ایک آگے جا رہا ہے ایک پیچھے سے ہانک رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی چھٹ گئی۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ ایک کوئی ہار تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں جو ٹوٹ گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ٹھہری، لیکن اتنی بھولی بھالی آ کر دیکھا کہ اونٹ تو چلا گیا، ادھر ہی سر رکھ کر سو گئی۔ اطمینان دیکھو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی عورت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی ناپاک حرکت ہو جاتی ہے تو کیا وہ اتنی مطمئن ہوتی ہے؟ اس زمانے میں قافلے کے پیچھے رہنے والا ایک شخص ہوتا تھا جو قافلے کے تقریباً آدھے گھنٹے کی رفتار سے پیچھے چلتا تھا۔ قافلے کا اگر کوئی سامان چھوٹ جاتا تھا وہ اس کو اٹھا کر اپنے جو ہے قافلے والوں کو دے دیا کرتا تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کام پر مامور تھے، انہوں نے دیکھا ارے یہ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے پردہ کیا، کیونکہ پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور اپنا اونٹ بٹھایا اور اپنے اونٹ پر بٹھا کر ان کو سوار کر کے قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب کچھ منافقین جن میں سر فہرست عبداللہ بن ابی
بن ابی سلول منافق غدار تھا، ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی فراق میں رہتا تھا اور اندر ہی اندر مسلمانوں کی جو ہے وہ پستی کے اسباب تلاش کرتا رہتا تھا۔ اس نے بڑا بیڑا اٹھا دیا کہ دیکھو صفوان کے ساتھ عائشہ آ رہی ہیں، ہمیں تو پہلے سے ہی شک تھا، اور یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی، کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے بھی یا تو ہنس کے بات کو ختم کر دیا، یا انہوں نے بہت زیادہ تنبیہ کے ساتھ منع نہیں کیا، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ انہوں نے بھی ہلکا پھلکا منہ سے کچھ نکال دیا، جن میں حضرت حسان بھی ہیں، حضرت مصطح بھی ہیں، اور دیگر بھولے بھالے صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں۔ اب اتنا زیادہ چرچا، اتنی زیادہ جو ہے بات مشہور ہو گئی کہ لوگ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ بخاری شریف میں تفصیل سے یہ روایت آئی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس اتفاق سے ایسا ہوا کہ سفر جیسے مکمل ہوا میں بیمار پڑ گئی، تو جب میں بیمار ہو گئی میری کوئی جو ہے خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کام رہتے تھے، تو میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد مصطح وہ میرے گھر تشریف لائی اور انہوں نے بتایا کہ عائشہ بات ایسی ہے، لوگوں میں چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری بیماری اور بڑھ گئی، میری بیماری اور بڑھ گئی، اور جو آنسو تھے ان میں اور اضافہ ہو گیا، اور میری ایسی حالت ہو گئی کہ گویا کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے فرماتے عائشہ تھوڑا سا غور و فکر کر لو، کسی بھی کام کے بارے میں جلدی مت کرو۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا زیادہ پریشان ہو گئے تھے لوگوں کی باتیں سن سن کر کہ کوئی مکمل اور حتمی فیصلہ نہ تو کر پا رہے تھے اور نہ ہی کوئی وحی کا سلسلہ اس وقت اوپر سے آیا، کوئی حکم نہیں آیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں لا ارا فی اہلک الا خیرا، میں آپ کے گھرانے میں صرف اور صرف خیر ہی دیکھتا ہوں۔ حضرت علی آئے، یا رسول اللہ لا ارا فی اہلک الا خیرا، میں آپ کے گھر میں صرف اور صرف خیر دیکھتا ہوں۔ یہ تمام لوگ جھوٹے ہیں، اگر یہ 1000 بھی ہو جائیں تب بھی جھوٹے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں نے اتنا زیادہ بیڑا اٹھا دیا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ تو حضرت عائشہ کے والد تھے، ان پر جو گزر رہی ہوگی وہ تو خود جانے کہ کتنے زیادہ غمگین تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھا رہے ہیں، وہ بھی گھر میں قید ہیں۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے شادی کی، کیا یہ اپنی مرضی سے کی یا اللہ کے حکم سے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اپنی مرضی سے تو میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ حضرت عائشہ سے جو شادی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ اچھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناپاک عورت کو آپ کے لیے منتخب کریں گے؟ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب میں غلطی ہو گئی تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نقص لازم آئے گا۔ اور یا رسول اللہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک دوسرا سوال بھی کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل کیجئے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ جو ناپاک مکھیاں اڑتی پھرتی ہیں جو گندگی پر بیٹھتی ہیں، کیا یہ آپ کے بدن پر کبھی بیٹھ سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرے اوپر کوئی بھی ناپاک مکھی نہیں بیٹھ سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری خصوصیت ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ جب ایک مکھی ناپاک آپ کے بدن پر نہیں بیٹھ سکتی تو نعوذ باللہ ایک ناپاک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بستر پر بٹھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فسر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اتنی زبردست دلیل تھی کہ ان کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ ادھر سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی، آیت نمبر 11 سے 26 تک مکمل 16 آیات ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام ایسے لوگوں کو دھمکایا گیا ہے اور جو منافق تھا اس کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دلوانے کا حکم آیا، اور جن لوگوں نے جانے انجانے میں اس طرح کی حرکتیں کی تھی لیکن وہ اچھے صحابہ کرام تھے تو بہرحال ان کو بھی تنبیہ کی گئی، اور
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت براءت جا کر سنائی، ان کو آیت براءت کہتے ہیں، یہ 16 آیت ہے سورہ نور میں، یہ الگ ہی ہیں۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں اور 26 آیات تک ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم قالوا خير وقالوا هذا افك مبين، اسی طریقے سے ایک دوسری آیت لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ تو ان آیتوں میں یہی کہا گیا کہ جب تم نے یہ الزام سنا تھا، ارے کم سے کم اتنا تو کہتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سبحانک، ہم ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ھذا افک مبین، یہ بڑا بہتان ہے اور کھلا الزام ہے، اتنا تو کہنا چاہیے تھا تم کو، اور تم منافقین کی جو سازشوں میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بڑی تسلی ہوئی، اور حضرت عائشہ کو یہ آیات سنانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا اور آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ نے آیات سنی اور کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، آپ کی نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اب بیوی تھی، لاڈلی تھی، تو ہسبینڈ میں، وائف میں اتنی زیادہ نوکا جھونکی تو چلتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ کرام میں اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آپ سے محبت فرماتے تھے، اب مزید محبت فرمانے لگے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، اسی لیے یہ جو واقعہ افک ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت براءت نازل فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں وہ اوپر سے طے ہو کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی شر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوش آیا، سجدے میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ہاتھ اٹھائے اور دونوں آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ موتیوں کی طرح برس رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس مستح کو، کمبخت کو میں آج کے بعد کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ حضرت مستح جو تھے وہ بھولے بھالے صحابہ کرام میں سے تھے، بہت مخلص تھے، لیکن منافقین کے بہکاوے میں آ کر یہ بھی وہی باتیں کہنے لگے تھے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بھائی تھے یا حضرت ابوبکر صدیق کے والد کی پھوپھی کے بیٹے تھے، بہرحال دونوں ہی قول ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اس بندے کو منتھلی اتنا دیتا ہوں تاکہ اس کا گزارا چل سکے، تو اس کو احسان مند ہونا چاہیے تھا، اس کو دفاع کرنا چاہیے تھا، یہ خود الزام میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ فوراً آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں ان کو اپنی عنایات اور اپنی جو امداد اور جو صاحب وسعت ہیں ان کو اپنی خیرات غریب لوگوں کو دینے سے رکنا نہیں چاہیے، غلطی ہے ہو جاتی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف فرما دیں اور چاہیے کہ ان سے درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بخشے؟ جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچی تو روتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، بھلا کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے؟ میں تو بالکل چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دیں، اور یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مستح کو اسی طرح سے ساتھ اس کا دیتا رہوں گا اور اسی طریقے سے تعاون میں برابر کا اس کو شریک رکھوں گا جس طرح سے پہلے رکھتا تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانے میں جو بات ہے وہ حسد سے ختم نہیں ہوگی، اسی طریقے سے لوگوں کے الزام لگانے سے ختم نہیں ہوگی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعدد ازدواج کا الزام لگانے سے وہ ختم نہیں ہوگی۔ بھلا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 25 سال کی عمر میں کیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، تو 60 پر 5 حضرت خدیجہ کی عمر ہے، اور اس وقت بھی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کے رہتے ہوئے کوئی نکاح کیا،
انتقال ہوا تھا تو حضرت سودا سے نکاح کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عمر تھی وہ اس وقت 50 سال کی ہو گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل 9 بیویاں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ اب بتائیے اگر رغبت عورتوں میں ہوتی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ زبان سے ادا کرنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے بکواس کی ہے، بھونکا ہے تو جواب بھی دینا پڑتا ہے، تو بھلا 50 سال کی عمر میں کیوں دوسری شادی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا نکاح حضرت عائشہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چہی کی اور لاڈلی بیٹی ہیں، ان سے کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی، یعنی کہ 50 پر 4۔ اسی طریقے سے آپ نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اب یہ ساری مصلحتیں کیوں کیا، انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ سے سیشن رکھیں گے، اس میں مکمل تفصیل سے یہ بات ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے پھر کیوں نکاح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال کی تھی۔ اسی طریقے سے آپ نے 5واں نکاح کیا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی عمر جو ہے وہ 56 سال کی تھی، گویا کہ آپ نے یہ دوسرا نکاح بھی اسی عمر میں فرمایا۔ اب کچھ ہی ماہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے چھٹا نکاح ہند بنت ابو امیہ سے کیا، یہ بھی اسی سال کیا، اور اس میں بھی بڑی مصلحتیں تھیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ 7واں نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 برس کی تھی۔ اسی طریقے سے 8واں نکاح جویریہ بنت حارث سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس کی تھی۔ اسی طریقے سے 9واں نکاح رملہ بنت ابو سفیان سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس کی تھی، گویا کہ 59 سال کی عمر میں بھی 2 نکاح ہوئے ہیں۔ اور 10واں نکاح صفیہ بنت حی بن اخطب سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال کی تھی۔ اور 11واں نکاح میمونہ بنت حارث سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال کی تھی۔ تو گویا کہ 60 سال کی عمر میں 2 نکاح ہوئے، اسی طریقے سے 59 سال کی عمر میں 2 نکاح ہوئے، اسی طریقے سے 56 سال کی عمر میں 3 نکاح ہوئے۔ اور سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اور دوسرا نکاح 50 سال کی عمر میں ہوا، اور تیسرا نکاح 54 برس کی عمر میں ہوا۔ تو اس طرح سے جو نکاح کی ترتیبیں ہیں، کوئی بھی انسان اس بات کو سن کر ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ نہیں، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور ان میں بڑی مصلحتیں پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے جو آج کل عورتوں کے حقوق کو دلوانے کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے مغربی تہذیب سے متاثر لوگ، آپ یورپ کا کلچر اٹھا کر دیکھیے، اور اسی طریقے سے ویسٹرن سویلائزیشن کو آپ اچھے سے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تقریباً 2.5 ملین ہر سال حرام زادے پیدا ہوتے ہیں، 2.5 ملین، جن کے باپ کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بعد میں چل کر وہ اپنا ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ کرا کے اپنے جو ہے اس حرام باپ کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے، نہیں بھی کامیاب ہوتے، لیکن بہرحال ان کی شناخت ان کے باپ سے ہوتی ہے، اور یہ رونا روتے ہیں کہ حضور نے شادیاں کیوں کی، عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ تو کیا عورتوں کا یہ حق ہے کہ جہاں پر دیکھا اس کے ساتھ اس کی عزت اور عصمت سے کھلواڑ کر دیا، جہاں پر دیکھا اس کو جو ہے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا؟ تقریباً 2.5 ملین صرف امریکہ میں ہوتے ہیں، اور جتنے یورپ ممالک ہیں، ادر کنٹریز ہیں، ان کی جو ہے شرح تو اور بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے بھی ہریانہ میں پچھلے مہینے 9 سال کی بچی نے بچے کو جنم دیا، اور یہ کارروائی انجام دینے والا کون تھا؟ 11 سال کا سگا بھائی۔ تو کہاں گئے ہیں یہ انسانیت کے ٹھیکیدار، انسانیت کے علمبردار، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں مقدسہ میں گستاخی کرنے والے یہ اپنے کلچر کا کیوں جائزہ نہیں لیتے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی کلپ آتی رہتی ہے، بھونکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس بات پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اتنے نکاح فرمائے، نکاح پر اس زمانے کے کافروں نے بھی اشکال نہیں کیا، نکاح پر اس زمانے کے کافروں نے بھی اشکال نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں نکاح پر اس زمانے کے بڑے سے بڑے دشمنان اسلام نے بھی سوال نہیں کھڑے کیے۔ تو اس سے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں
بولنے سے پہلے اس وقت کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ باپ راضی ہے اور ماں سجدے میں پڑی ہے اور خوشی میں جو ہے پورے گھر والے جھوم رہے ہیں اور بیٹی کی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں، اور 1400 برس کے بعد دشمنان اسلام آ کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور نے بچی پر ظلم کیا تھا۔ تو بہرحال ان تمام حالات کا جائزہ لے کر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو انشاءاللہ نہ تو مٹی ہیں نہ انشاءاللہ قیامت تک مٹیں گی، اور ان تمام صفات کو، ان تمام خصلتوں کو جو ہے دشمنان اسلام اپنا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں میں یہ جو ہے اس طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ٹیمیں اور تنظیمیں مل کر یہ کام کر رہی ہیں کہ اس طرح کے شوشے نکالے جائیں، اور آج تک صرف ان کو 2 4 5 یا 10 ہی شوشے ملے ہیں۔ اجی اسلام میں 4 شادیاں کیوں ہیں؟ اگر 4 ہیں تو حضور نے تو 11 کی تھیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 11 کی تھی تو آپ کے لیے صرف 4 کیوں ہیں؟ اسی طریقے سے اسلام کے اندر جو ہے زیادہ اولاد پیدا کرنے کا کیوں تصور ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے کزن میرج کا کیوں تصور ہے، کیوں کانسیپٹ ہے؟ تو یہ کل ملا کے ان کو آج تک 1450 برس میں یہ 4-5 پوائنٹ ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو اسلام کی جو ہے بنیاد میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، اسلام کی بنیاد میں کمی نظر نہیں آئی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے لیے آپشنل ہیں، ضروری نہیں، واجب نہیں۔ اجی اسلام میں حلال کا کیوں تصور ہے؟ تمہارے پیٹ میں کیا درد ہے؟ اگر یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو بات ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام جیسا تھا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، بہرحال وہ ایسا ہی رہے گا، انہی اصولوں پر چلے گا۔ اسی طریقے سے جو نظریہ قائم تھا اسی نظریے پر چلے گا۔ قومیں آتی رہتی ہیں، بہرحال نافرمانیاں کرتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں، جیسے چنگیز خان اور اس کے بعد میں ہلاکو خان نے پورے بغداد پر جو ہے ایسا کوہرام مچایا تھا، ایسا کوہرام مچایا تھا کہ 40 لاکھ بغدادیوں کو شہید کیا۔ ایک پرندہ صبح سے شام تک اڑتا تھا، اور وہ صبح سے شام تک صرف لاشوں ہی لاشوں کے اوپر سے اڑتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے اس کو ایسی جگہ نہیں ملتی تھی کہ جو جگہ لاش سے خالی ہو۔ اتنے لوگوں کو مارا انہوں نے، چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں انہی لوگوں کو دین کا علمبردار بنا دیا۔ انہی لوگوں میں محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقیہ پیدا ہوئے، اور جو ہے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے پیدا ہوئے، اسلام کی غیرت دل میں لے کر آگے قدم بڑھانے والے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ خواہ تعدد ازدواج ہو یا تعدد اولاد ہو، کثرت اولاد ہو، ان تمام پر جتنے بھی اشکالات ہوتے ہیں، یہ تمام لوگوں کو اسلام کی بنیادوں میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، تو اس طرح کی اناپ شناپ باتیں بکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اس زمانے میں بھی تھے، بعد کے زمانے میں بھی رہے، اس زمانے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اور ان کے نام لینے سے ان کی شان پر فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں بڑھوتری نہیں ہوتی، بلکہ ماننے والوں کے لیے خیر ہوتی ہے، ماننے والوں کے لیے عافیت ہوتی ہے، اور وہ اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی جو ہے تھوڑی تھوڑی مختصر زندگی ڈسکشن کریں گے کہ کہاں یہ پیدا ہوئی، کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیوں آپ نے کیا مصلحتیں تھیں جو آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں جو اشکالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے والے بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا مقلب القلوب یا عزیز یا رحمان یا غفار یا ستار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحمنا ووالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم تب علينا وعلى والدينا يا أرحم الراحمين۔
هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔